الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، محبوب کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی کو. اللہ پاک بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر کسی کے مشورے کے اور بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کے ڈر خوف کے کیا برساتا ہے؟ بارش برساتا ہے، اور جتنی چاہتا ہے اتنی برساتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں برساتا ہے، جس انداز سے چاہتا ہے اس انداز سے برساتا ہے. اس سلسلے میں اللہ پاک کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. اللہ مرضیوں والا ہے، ہر کام میں اللہ بارش ہی نہیں، اللہ ہر کام میں مرضیوں والا ہے، جو چاہے کرے اللہ. فرمایا فاخرجنا به ثمرات، پھر نکالا ہم نے ساتھ اس پانی کے پھلوں کو، پھل نکالے. اللہ پاک فرما رہے ہم نے پارسی پانی کے ساتھ کیا نکالے؟ پھل نکالے. اور مختلفاً الوانها، ان کا رنگ کیا ہے؟ مختلف ہے. ایک زمین ہوتی ہے، ایک پانی ہوتا ہے، ایک ہوا ہوتی ہے، ایک روشنی، لیکن زمین سے پیدا ہونے والے پھلوں کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے. لنگڑے آم کا رنگ اور ہے، اور چوسے آم کا رنگ اور ہے، تربوز کا رنگ اور ہے، خربوزے کا رنگ اور ہے، کیلے کا رنگ اور ہے، انگور کا رنگ اور ہے، جامن کا رنگ اور ہے، آلو بخارے کا رنگ اور ہے. یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے پانی کے ساتھ پھلوں کو نکالا جن کا رنگ کیا ہے؟ مختلف ہے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ، اور پہاڑوں میں سے بھی کئی ایسے ٹکڑے ہیں کہ بیض و عمر، کئی پہاڑ سفید ہیں، کئی پہاڑ کیا ہیں؟ سرخ ہیں. پہاڑوں میں سے بھی کئی پہاڑوں کے ٹکڑے ایسے ہیں کہ کئی پہاڑوں کے ٹکڑے کیا ہوتے ہیں؟ سفید ہوتے ہیں، اور کئی کیا ہوتے ہیں؟ سرخ ہوتے ہیں. پھر مختلف الوانها، جو سفید پہاڑ ہوتے ہیں سرخ، ان میں بھی اگے رنگ ہوتے ہیں، ان میں بھی رنگ ہوتے ہیں. ایک پہاڑ بہت زیادہ سفید ہوتا ہے، ایک اس سے کوئی ہلکا سفید ہوتا ہے، اس سے ہلکا سفید ہوتا ہے. جو پہاڑ سفید ہے ان میں بھی مختلف رنگ ہیں. اسی طرح سرخ پہاڑ ہے، اس سے کم سرخ بھی ہوتے ہیں پہاڑ، اس سے کم سرخ بھی ہوتے ہیں. تو فرمایا الوانها وغرابیب سود، اور کئی پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ انتہائی سیاہی ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں، سیاہ ہوتے ہیں. ایسے پہاڑ بھی ہیں. ومن الناس، اور لوگ، والدواب، اور جانور، والانعام، اور چوپائے، مختلف الوان، ان کے رنگ بھی کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں. انسانوں کے رنگ مختلف ہے. آپ وہاں جائیں اللہ کے گھر میں آپ کو دیکھیں کالے حبشی، مختلف ملکوں کالے نظر آئیں گے.
اور کئی اپنا اس کے ہیں اپنا ترکی کے یا اپنا مصر کے لوگ، وہ کیا ہے، وہ سفید ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے جوان ہوتے ہیں. جوان تو وہ بھی ہوتے ہیں حبشی پر کالی شاہ سوال نہیں ہوتا پوٹھا، کئی ایسے ہوتے ہیں. اللہ کے مخلوق اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کئی گندمی رنگ کے ملیں گے آپ کو وہاں، کئی سرخ رنگ کے ملیں گے. اسی طرح جانور جو ہیں ان کے بھی رنگ مختلف ہیں، چوپایوں کے رنگ مختلف. کذالک اسی طرح جو اور مخلوق کیڑے مکوڑے درندے پرندے حشرات الارض، یہ ان کے رنگ کیا ہیں، مختلف ہیں. تو اپنی مخلوق کے رنگوں کو بدلنے والا کون ہے؟ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور مخلوق کے رنگوں میں فرق کرنے والا بھی اللہ ہے. اور پوری مخلوق کی مشکل کشائی حاجت روائی کرنے والا کون ہے؟ پوری مخلوق کی ضرورت اور حاجتیں پوری کرنے والا. اور پوری مخلوق میں کنٹرول بھی کس کا ہے؟ ذرے ذرے پہ ایک ذرہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے. ایک ذرے پہ بھی اللہ کا حکم چلتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. چاہیے تو یہ تھا نا کہ لوگ اللہ پاک کی ان قدرتوں سے، یہ تھوڑی قدرتیں ہیں، پیدا بھی اللہ نے فرمایا، پھر رنگ مختلف کر دیے، پھر چہرے مختلف کر دیے، قد و کامل مختلف کر دیے، جی زبانیں مختلف کر دیں، بولیاں مختلف کر دیں، لباس مختلف کر دیے. یہ کتنے اللہ پاک نے اختلاف پیدا فرمائے اپنی مخلوق میں طرح طرح کے. چاہیے تو یہ تھا کہ سارے لوگ اللہ سے ڈرتے، اللہ کی قدرتوں سے متاثر ہو کے اللہ سے ڈرتے. لیکن ہوا کیا؟ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے جو ڈرتے ہیں اللہ کے بندے وہ علماء ڈرتے ہیں. ہاں، اور کوئی نہیں ڈرتا. علماء جی وہ ڈرتے ہیں. ڈرنا سب کو چاہیے تھا. اللہ پاک ان قدرتوں کو دیکھ کے متاثر ہو کے کہ ایسی قدرتیں اللہ پاک کی، ایسی طاقتیں، ایسے حکم چلتے ہیں مخلوق پہ اللہ پاک کے، تو متاثر ہو کے سب کو ڈرنا چاہیے تھا. لیکن ڈرتے کون ہے؟ اللہ کے بندوں سے علماء ڈرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک علماء بد ہوتے ہیں، علماء سوء، وہ نہیں ڈرتے اللہ سے. علماء حق ڈرتے ہیں اللہ سے. علماء کرام، علماء دین، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ جو اللہ سے ڈرتا وہ عالم ہے ہی نہیں. جو عالم ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ سے نہیں ڈرتا جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کی بڑائی کی بڑائی شان مقام نہیں ہے، وہ نہیں اللہ سے ڈرتا. اور ایسا عالم جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا شان مقام نہیں، جو اللہ کو نہیں جانتا، قرآن نے ان کو خنزیروں سے ہی بد رکھا. مولوی نہیں ہے وہ خنزیروں سے ہی بد، جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں، اللہ کی بڑائی نہیں ہے، اللہ کی توحید نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت. کیا ہے وہ عالم؟ کچھ نہیں. بیکار ہے، وہ خنزیروں سے ہی بد ہے. عالم وہی ہے جس کے دل میں اللہ پاک کی توحید ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا شان مقام، اللہ کی بڑائی ہے، اور اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا موت العالم موت العالم. ایک عالم کا مر جانا سمجھو سارا جہان ہی مر گیا. اتنا مقام ہے اللہ کے ہاں علماء حق کا کہ ایک عالم کا مر جانا سمجھو سارا جہان ہی مر گیا. ایک اور مقام ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عالم کی عابد پہ اتنی فوقیت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی میری تم میں سے ادنا بے فوقیت ہے. جتنی میرے صحابیوں تم میں سے جو ادنا ہے نا، ادنا مقام والا، میری فوقیت ہے ادنا کہ تم میں سے اسی طرح عالم کی عابد پہ فوقیت حاصل ہے. اللہ نے فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ عالم شیطان پہ 1000 عابد سے باری ہے، زیادہ باری ہے. ایک عالم، ایک فقیہ شیطان پہ 1000 عابد. عابد تو اپنی تصویر کر رہے ہیں اللہ اللہ، اور ایک عالم اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، حق بیان کر رہا ہے، ہزاروں لوگ سن رہے، ہزاروں لوگ انتظار کا ذریعہ بن رہا ہے. یعنی شیطان 1000 عابد سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا ایک عالم سے ڈرتا ہے. ان قیامت کے اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے انبیاء شفاعت کریں گے، پھر علماء شفاعت کریں گے، پھر شہداء، پھر دوسرے لوگ شفاعت کریں گے. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ
کہ اللہ پاک نے شہید کے خون کو اور عالم جس سیاہی سے دین لکھتا ہے اس کو تولا گیا، وزن کیا گیا. جب وزن کیا گیا جو سیاہی والا پلڑا تھا وہ جھک گیا اور شہید کے خون والا پلڑا اوپر اٹھ گیا. علماء حق کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے میرے بھائیوں. انبیاء کے بعد علماء کا ہی مقام ہے. تو فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے، اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی کرتے ہیں. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ زبردست ہے، ڈر جاؤ، وہ زبردست ہے، اللہ سے ڈر جاؤ. غفور، اور اللہ سے ڈرنے میں کمی بیشی ہوگی معافی مانگ لو، غفور ہے اللہ، معاف کر دے گا. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب، مراد یہ قرآن ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پہ عمل بھی کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا، اور خرچ کرتے ہیں، مما اس چیز سے کہ رزقنا، رزق دیا ہم نے ان کو، سرًا وعلانیہ، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، وعلانیہ، اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارۃ لن تبور، یہ جو لوگ ہیں نا یہ صفتوں والے، یہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو ہلاک تباہ نہیں ہوگی. یہ جو کون ہے جو اللہ کا قرآن پڑھتے عمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دین خرچ کرتے ہیں، تو شیدہ علانیہ، یہ کس تجارت کی امید رکھتے ہیں؟ جو تجارت تباہ نہیں ہوگی. ہاں جی، اللہ کے ساتھ جو تجارت کی جاتی ہے نا وہ تباہ نہیں ہوگی. دنیا میں آدمی تجارت کرتا ہے، ہاں جی، گھاٹا پڑ جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو تجارت کی جائے گی اس میں گھاٹا نہیں پڑے گا، ہاں جی، وہ ہلاک برباد نہیں ہوگی. اور اللہ کے ساتھ تجارت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اپنا مال جان مجھ کو دے دو، مجھ سے اس کے بدلے میں جنت لے لو. یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے. اس لیے دبا نہیں ہوگی لیو وفی جھوٹا کہ اللہ پورا دے ان کو ان کے اجر، یعنی جو اللہ کی کتاب پڑھنے والا، عمل کرنے والا، نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ ان کو ان کی آمد کے، ان کے اعمال کا پورا اجر دے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اعمال کا اجر بھی دے، اپنے پاس سے اپنے فضل سے زیادہ بھی دے ان کو. یعنی اللہ اعمال کا اجر بھی دے گا اور اپنے پاس سے زیادہ دے گا. جیسے اللہ کے بعد نے فرمایا ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب، ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیاں کا ثواب. إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک وہ کیا ہے؟ غفور ہے، اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر وہ معافی مانگے. شکور، اپنے بندے کے اعمال کی قدر بھی کرتا ہے، مول پاتا ہے اپنے بندوں کا، اور اپنے بندوں کے اعمال کا مول پاتا ہے، قدر کرتا ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ چیز جو وحی کی ہم نے طرف آپ کی کتاب سے وہ حق ہے. مطلب کیا؟ وہ جو وحی کے ذریعے جو قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ حق ہے. مصدق لما بین یدیہ، یہ قرآن جو ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تقریر ہے، کیا کرتا ہے؟ اپنا تصدیق کرتا ہے. تورات، زبور، انجیل، جتنی کتابیں صحیح ہیں، قرآن سب کی تصدیق کرتا ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. خبر سے مراد ہے اللہ پاک اپنے بندوں کے عقیدوں کو بھی جانتا ہے، جس کا کیا عقیدہ ہے، شرک والا عقیدہ ہے یا توحید والا عقیدہ ہے، اللہ کو خبر ہے. اور بصیر، اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو بھی دیکھتا ہے کہ کیسے عمل کر رہا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادی، پھر وارث بنایا ہم نے اس کتاب کا ان لوگوں جنہوں چن لیا ہم نے اپنے بندوں سے. اس سے مراد امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ پاک نے امت محمدیہ قرآن کا کیا بنایا ہے؟ وارث بنایا ہے. الحمدللہ جی، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ امت محمدیہ کو اللہ پاک نے قرآن کا وارث بنایا. آگے اللہ پاک فرما رہے فمنہم ظالم لنفسہ، امت محمدیہ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں اپنے نفسوں پہ، ایسے بھی ہیں جو قرآن پہ تو ایمان ہے لیکن قرآن کے جو احکام ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ یہ ظالم ہیں، اپنے نفسوں میں ظلم کر رہے ہیں. یعنی ایک یہ صفت ہے قسم مومنوں کی، کہ قرآن پہ تو ایمان ہے، اللہ پہ بھی ایمان ہے، لیکن قرآن کے جو کیا ہے اللہ پاک کے حکم ہے ان پہ عمل کوئی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ظالم ہے، اپنے نفس میں ظلم کر رہے ہیں، اور ان کا حساب ہوگا دن قیامت کی، اللہ ان سے حساب لے گا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور دوسری قسم جو ہے مومنوں کی وہ کیا ہے؟ میانہ رو، درمیان والے. یعنی وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان ہے، لیکن قرآن کے کچھ احکام پہ عمل کرتے ہیں اور قرآن کے کچھ احکام جو ان پہ عمل نہیں کرتے. ان سے بھی حساب ہوگا.
ان سے حساب ہوگا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ایسے مومن بھی ہیں، سابقٌ بالخیرات بإذن اللہ، جو آگے بڑھنے والے ہیں نیکیوں میں اللہ کے اذن سے۔ یعنی کچھ ایسے مومن بھی ہیں جو اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کے جتنے احکام ہیں ان پہ بھی کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دن قیامت کی یہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ پاک دن قیامت کی ہمارا شمار بھی انہی میں فرمائے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ قرآن کا وارث ہونا، اللہ پاک کا کرنا، یہ کوئی چھوٹا فضل نہیں ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے امت محمدیہ کو قرآن کا وارث بنا دیا ہے۔ اور جو قرآن کے وارث ہیں یہ تینوں قسم کے مومن، پہلی قسم کے جو مومن ہیں اور دوسری قسم کے تو یہ ہو سکتا ہے سزا بھگت کے جنت میں چلے جائیں، یا اللہ ویسے ہی معاف کرتے ہیں ان کو، یہ سزا بھگت کے جنت میں چلے جائیں۔ اور تیسری قسم کے جو مومن یہ لوگ جائیں گے بغیر حساب کے، اللہ تو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی قرآن کا جو وارث ہونا ہے اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور یہ جو مومن ہے نا تینوں قسم کے، یہ کیا ہے ان کے لیے؟ جنات عدن، یہ کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے کے لیے ان کے لیے باغ ہیں۔ یہ تینوں قسم کے جو مومن ہیں، ایمان تو ہے نا، ان کے احکام عمل نہیں ہے، ایمان تو ہے، تو ایمان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے یہ، خواہ سزا بھگت کے جائیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے، یدخلون، ان میں ایمان والے داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے یہ باغوں میں، جنت کے باغوں میں سونے کے کنگن، ولؤلؤ، اور موتیوں کے ہار، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور لباس ان کا کس کا ہوگا؟ ریشم کا ہوگا۔ ہاں یہ قرآن والے، قرآن پہ ایمان بھی ہے اور قرآن پہ جن کا عمل بھی ہے، یا پہلی قسم کی دوسری قسم کے اپنا ایمان والے، اللہ پاک ان کو ویسے ہی معاف کر دے یا سزا دے کے ان کو جہنم سے نکالے جنت میں داخل کرے۔ یہ جو ایمان والے ہیں یہ کہاں؟ ہمیشہ رہنے کے باغوں میں داخل ہوں گے، اور باغوں کے اندر کیا کیا جائے گا؟ ان کو پہنایا، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، لباس ان کا جنت میں کیا ہوگا؟ ریشم کا ہوگا۔ یہاں ریشم جو ہے پہننا حرام ہے مرد کے لیے، اور سونا ہی پہننا حرام ہے، لیکن جنت کے اندر اللہ پاک اپنے جنتیوں کو آپ خود ریشم کا لباس پہنائے گا اور سونے کے کنگن پہنائے گا اور موتیوں کے ہار پہ۔ کوئی باپ اپنے بچے کو لباس پہنا کے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا دن قیامت کے اللہ اپنے بندوں کو، جنتیوں کو جنت کا لباس پہنا کے، ریشم کا اور موتیوں کے ہار اور کنگن پہنا کے اللہ خوش ہوگا۔ وقالوا الحمد للہ الذی، اور کہیں گے جنتی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، الذی اذهب عنا الحزن، جو لے گیا ہم سے غم کو، یعنی ہم غم کو لے گئے۔ دنیا میں تو غم ہی غم تھے، پریشانیاں تھیں، لڑائیاں، جھگڑے، تو مسئلے غم ہی غم تھے دنیا کے اندر، تو یہاں کوئی غم نہیں ہے، تو اللہ نے سارے غم ہم سے دور کر دیے، لے گیا اللہ ہم سے غموں کو، کیونکہ بیجن ربنا لغفور شکر، بیش ہمارا رب جو ہے وہ کیا ہے؟ بخشنے والا ہے، شکور اور قدردان ہے۔ الذی، جس نے اہلنا اتار دیا ہم کو دار المقامت، اقامت کے گھر میں، اقامت کا مطلب یعنی ہمیشہ رہنے کی جگہ میں، مراد جنت ہے۔ جنت میں آدمی ہمیشہ رہے گا یا پھر جہنم میں آدمی ہمیشہ رہے گا، دو ہی ٹھکانے ہمیشہ رہنے کے ہے جی۔ پہلے آدمی عالم ارواح میں تھا، وہاں سے پھر باپ کی پشت میں آیا، باپ کی پشت سے ماں کے پیٹ میں، پھر دنیا میں آیا، پھر قبر میں، پھر آگے حشر ہے، پھر میزان ہے، پھر دوسرا، پھر پتہ نہیں جنت ہے یا جہنم۔ ان دوروں سے گزر کے آخر جنت میں ٹھہرے گا یا جہنم میں ٹھہرے گا۔ وہ ذات کہ جس نے اتار دیا ہم کو ہمیشہ رہنے کی جگہ میں، من فضلی، اپنے فضل سے، نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، زکات سے نہیں، کس لیے اتارا ہے؟ اپنے فضل سے، اپنے فضل سے اللہ نے ہم کو اتارا، ہماری نماز سے ہم نہیں جنت میں آئے، جی روزے سے یا اور کسی نیکیوں سے جنت میں، اللہ کے فضل سے ہم جنت میں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی جنت میں جائیں گے نا دن کے عمل کے، اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ اعمال ذریعہ ہے نجات کا، لیکن اعمال کہاں، ہمارے جنت کہاں اتنی بڑی، ایک سونے کا جو کمرہ ہے نا اس کا مول نہیں ہماری نمازیں، اتنی بڑی لمبی جنت دے گا۔ اذا رأیت ثم رأیت نعیما،
جدھر بھی دیکھے گا اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا، ملکن کبیرہ، بہت بڑا ملک دیکھے گا۔ ادھر کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان نواز شریف زرداری ہیں اور اس طرح سارے روز کر رہے، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ جنت میں ہر جنتی بادشاہ ہوگا، ہر جنتی بادشاہ ہوگا، اور ارضھا کعرض السماء، جنت کی چوڑائی جو ہے زمین سے لے کے آسمان تک ہوگی، لمبائی پتہ نہیں کتنی ہوگی۔ میرے بھائیو اصل وہ بادشاہ سے وہ عزت ہے، یہ کیا بادشاہ سے ہیں؟ ان سے تو سعودی عرب والے دوسرے یہ بادشاہ اچھے ہیں، ان کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا، ریڈیو پہ نہ ٹیلی ویژن پہ نہ کوئی جلوس نہ کوئی ہڑتال، کوئی پکڑ لیتے ہیں، دوسرے پکڑ لیتے ہیں۔ میں پہلی دفعہ جب گیا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، ایسے تقریباً 25 سال پہلے، تو مدینے سے میں آ رہا تھا عید والے دن، عید کی نماز میں نے الحمدللہ مدینے میں پڑھی، وہاں مکے آ کے بس رکی تھی ہوٹل پہ، تو کھانا کھانا کھا لو جی، نماز پڑھ لو مگر، تو وہاں شاہ فہد کی خبریں لگی ہوئی ٹی وی میں، عربی ٹی وی میں، فہد وہاں گیا جی، وہاں ملا، یہ کیا وہ کیا، وہی خبریں، میں کیا میں یار تھے یہی خبریں رہ گئی اور خبر ہی کوئی نہیں تھے۔ وہ ایک پاکستانی مجھے بول سے یہ کیا کہا، یہاں تیسرا آدمی جسوس ہے، سی آئی ڈی کا بندہ تیسرا، یہ پکڑ کے آپ کو اندر کر دیں گے، تم اچھے کام کو اچھا نہیں کہہ سکتے، بس زبان بند رکھو، جو بھی ہے ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں کہاں کیا ہو رہا ہے بادشاہ، کبھی وزیر اعظم ہوتے ہیں، کبھی اسیر اعظم ہوتے ہیں، اب کم نہیں پیڑے کر رہے، وہ اپنی رعایا کا بڑا خیال رکھتے ہیں، عربی جو ہے نا بادشاہ اپنی رعایا کو یہ بچوں کی طرح پالتے ہیں، ضروریات وظیفے، بڈھے سے کم ان کے وظیفے لگاتے ہیں، گھر آگے پیسے گٹھا لاؤ بابا جی پیسے لو، یہ رعایا کا خون چوستے مارتے، ملک کو بھی کھا گئے پئی مار اور قوم کو بھی کھا گئے، باہر سے کروے مانگے پھر بھوکے دے پھر جڑیں جانا ہوئی کرنا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہاں جی، الذی احلنا دار المقامتی، جس نے ہم کو ہمیشہ رہنے کی جگہ میں اتار دیا، من فضلی، کس کے فضل سے؟ اپنے فضل سے، اپنے فضل سے اس نے ہم کو جنت نصیب فرمائی ہے، اور جنت میں لا یمسنا فیہا نصب، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ دنیا میں تکلیفیں ہوتی ہیں، کسی کو باپ کی طرف سے، کسی کو ماں کی طرف سے، کسی کو اولاد کی طرف سے تکلیف، ملحے دار کی طرف سے، رشتے دار کی طرف سے، دماد کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، ہے جی، بادشاہ کی طرف سے، تھوڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، پھنسا آدمی پریشانی تکلیف، لیکن وہ کہیں گے کہ ہمیں جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ تکلیف ہے یہاں، تھکاوٹ نہیں، ہم ہو جاتی ہے، سفر کرتے ہیں لوگ، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، وہ کاروبار کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، کوئی بسیں چلاتے ہیں، تھک جاتے ہیں بیچارے لوگ، کام کر کے صبح سے لے کے شام ڈیوٹی دے کے، رات کی ڈیوٹی دیتے ہیں کہ دن کی، تھک جاتے ہیں۔ جنتی کہیں گے نہ ہمیں جنت میں کوئی تکلیف ہے اور نہ ہمیں کوئی تھکاوٹ ہے۔ میرے بھائیو، جنتی جنت میں ہمیشہ اللہ کا مہمان رہے گا، اللہ میزبان رہے گا، یہ دیکھ لیں، جنتی جنت میں ہمیشہ اللہ کا پرونا، اللہ کا مہمان رہے گا، اور اللہ کیا رہے گا؟ میزبان رہے گا، ہمیشہ کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ۔ لیکن یہ بات لکھ لو، نوٹ کر لو، جنت قرآن سے ملے گی، قرآن کے بغیر جنت ملی نہیں سکتی۔ پڑھتے رہو، ہزاروں کتابیں مولویوں کی لکھی ہیں، پڑھتے رہو، نہیں ملے گی جنت جب اس کو نہیں پڑھو گے، اس کو دل میں نہیں لاؤ گے، اس کی محبت نہیں دل میں لاؤ گے، اس کے نہیں پڑھو گے قرآن کے۔ یہی بھیجا ہے اللہ نے جنت حاصل کرنے کے لیے، اور کوئی کتاب نہیں بھیجی۔ کون سی کتاب دے گی ہمارے نبی ہم کو؟ کیوں نہیں، یہی دے کے گئے نا قرآن، اس کے کون سی کتابیں دے کے گئے؟ اب لوگ یہ چھوڑ کے اللہ قرآن کو اور کتابیں پڑھ رہے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں، وہ قرآن کو چھوڑ دیا۔ پڑھو وہ بھی، اگر اچھی کتابیں ہیں، قرآن سنت روشنی میں ہیں کتابیں بزرگوں پڑھو، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مقدم قرآن کو تو پڑھو پہلے، مقدم قرآن ہے، قرآن کو وہ پڑھ رہا ہے، یاد رکھنا جنت نصیب نہیں ہوگی اس کو، قرآن کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ قرآن کی برکت سے اللہ بیڑا پار کر دے گا۔ وہ حدیث یاد رکھو، اللہ کے نبی کی قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت، اور قرآن ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا، اور کوئی کتاب شفاعت نہیں کرے گی، کسی بزرگ کی کتاب ہے جی، کسی مولوی کی، پیر فقیر کی کوئی کتاب شفاعت نہیں کرے گی دن قیامت کے، ہے جی، یہ قرآن اللہ کا کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وہ لوگوں قرآن پڑھو، قرآن دن قیامت کے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ پڑھنے کا ذکر ہے، اور جو اس کو سمجھے گا، عمل کرے گا قرآن سے، اس کی کتنی شفاعتیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ قیمتی ٹائم ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا،
یہ ضائع نہیں کرنا اس ٹائم کو. قرآن کے نام لگا دو, وقف کر دو, قسمیں کھا لو, پگے پائی سیدھی گالے. یہ جو آج کل یہ قرآن کے نام ہے, قرآن کا ٹائم, یہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا. ہاں جی, کسی کو بیوی بچوں کو دے دیا, دوستوں کو دے دیا, مہمانوں کو دیا, اور جب پرونے آئی پرونے ہی تھے لے آپ قرآن پڑھنا گناہ ہے. آپ ہی رہ جاتے ہیں, نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. قدر کرو قرآن کی, اللہ کے قرآن کی قدر کرو گے, اللہ کے ہاں تمہاری قدر ہوگی, دنیا میں بھی قدر ہوگی, آخرت میں بھی قدر ہوگی. اللہ ہم کو صحیح قرآن والا بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان اللہ, معبود کیا نہیں دیکھا آپ نے, ان اللہ بے شک اللہ نے انزل من السماء ماء, نازل کیا آسمان سے پانی کے, فاخرجنا پس نکالا ہم نے ساتھ پانی کے پھل پھلوں کو, مختلف الوان و جن کا رنگ مختلف ہوتا ہے, ومن الجبال, اور پہاڑوں میں سے بھی جودۃ کئی ٹکڑے ہوتے ہیں, بیض کئی سفید پتھر پہاڑ ہوتے ہیں, وہ حمر اور کئی سرخ پتھر ہوتے ہیں, مختلف الوان ان کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں, وغرابیب سود, اور کئی پہاڑ انتہائی سیاہ ہوتے ہیں, ومن الناس, اور لوگ, والدواب, اور جانور, والانعام, مختلف ان کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں, کذالک اسی طرح دوسری جو مخلوق ہے ان کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, بے شک اللہ سے جو ڈرتے ہیں اللہ کے بندے علماء ڈرتے ہیں. ان اللہ, بے شک اللہ, عزیز زبردست ہے, غفور بخشش کرنے والا ہے. ان الذین یتلون, بے شک جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب اور عمل بھی کرتے ہیں, واقاموا الصلاۃ, قائم کرتے ہیں نماز کو, انفقوا خرچ کرتے ہیں, مما اسی سے رزقناہم, جو رزق دیا ہم نے ان کو, سرا وعلانیہ, پوشیدہ اور اعلانیہ, یرجون تجارۃ لن تبور, یہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو ہلاک تباہ برباد نہیں ہوگی. اس لیے تجارت تباہ نہیں ہوگی, لیے وہ فیم تک پورا دے اللہ ان کو اجورہم, ان کے اجر وزید زیادہ دے ان کو, من فضل, اپنے فضل سے. انہ غفور شکور, بے شک وہ بخشنے والا ہے اپنے بندوں کے, اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرنے والا ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب, اور وہ چیز جو وحی کی ہم نے طرف آپ کی کتاب سے, وہ الحق, وہ کیا ہے, حق ہے. یعنی وہ جو قرآن ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو دیا, یہ کیا ہے, حق ہے. مصدق لما پہلے دے, یہ تصدیق کرنے والا ہے قرآن جو اس سے پہلے کتابیں ہیں. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر بھی رکھتا ہے اور دیکھتا بھی ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادہ, پھر وارث بنا لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے چن لیا اپنے بندوں سے اس کتاب کا. فمنہم ظالم لنفسہ, ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ظلم کرنے والے اپنے نفس سے, ومنہم مقتصد, اور ان میں سے ایسے بھی جو میانہ رہو, ومنہم سابق بالخیرات, اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو بڑھنے والے ہیں نیکیوں میں اللہ کی اذن کے ساتھ. ذالک هو الفوز فضل الکبیر, یہ قرآن کا وارث بننا اللہ پر یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. جنات عدن یدخلونها, جی, جن کو اللہ نے قرآن کا وارث بنایا ایمان والوں کی, یہ کہاں ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے باغات ہیں, عدن ہمیشہ رہنے کے لیے, یدخلون, داخل ہوں گے ان میں, یحلون فیہا, پہنائے جائیں گے ان باغوں من اساور من ذهب, سونے کے کنگن, ولؤلؤا, موتیوں کی ہار, ولباسهم فیہا, یا لباس ان کا جنت میں ریشم کا ہوگا. وقالوا الحمدللہ الذی, سارے جنتی کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے, اذھبا, وہ اللہ, اذھبا عنا الحزن, جو لے گیا ہم سے غم کو, ان ربنا لغفور شکور, بے شک ہمارا رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے, شکور قدردان ہے. الذی, وہ ہمارا رب کے, اللہ دار المقام, جس نے اتارا ہے ہم کو ہمیشہ رہنے کی جگہ میں, مراد جنت, من فضل, اپنے فضل سے جنت نصیب فرمائی ہے. لا یمسنا فیہا نصب, نہیں ہم کو کوئی تکلیف جنت میں, ولا یمسنا فیہا لغو, نہیں ہم کو کوئی تھکاوٹ جنت میں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. صبح کی نماز پہ سارے ساتھی پڑھو. عبداللہ بھائی, نماز پڑھنی صبح کی فجر کی, ہاں, آگاہ نہیں کرنا. ہاں بھائی,